ایک مرتبہ درود بآواز بلند محمد ایک قطع، ایک ربائی اور 3 قطعات جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی مذہبی ملاحظہ فرمائیں۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی کا تذکرہ بہت کم مجالس میں ہوتا ہے۔ بہرحال ایک ربائی اور 3 قطعات ملاحظہ فرمائیں۔ اوہام سے باطل کے نکلنا ہوگا، اوہام سے باطل کے نکلنا ہوگا، اور ایمان کی گھنی چھاؤں میں پلنا ہوگا۔ اوہام سے باطل کے نکلنا ہوگا، اور ایمان کی گھنی چھاؤں میں پلنا ہوگا۔ 2 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ فضہ کی بلندی کو سمجھنے کے لیے، فضہ کی بلندی کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تہذیب میں ڈھلنا ہوگا۔ قطع ملاحظہ فرمائے اسی سلسلے کا کہ ہوں نہ شرمندہ، ہوں نہ شرمندہ سرے بزم زمانہ بول کر، ہو نہ شرمندہ سرے بزم زمانہ بول کر، ہم پر لازم ہے کہ بولے لفظ لیکن تول کر۔ ہو نہ شرمندہ سرے بزم زمانہ بول کر، ہم پر لازم ہے کہ بولے لفظ لیکن تول کر، اور تو حافظ ہے کہ تیری گفتگو کے واسطے آیتوں نے رکھ دیے اپنے خزانے کھول کر۔ حسین سماعت یہ بھی قطع اسی سلسلے کا کہ خانہ زہرا ہو، نہیں ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد۔ خانہ زہرا میں تو نے یوں بسر اوقات کی، جناب فضہ کے سلسلے میں، خانہ زہرا میں تو نے یوں بسر اوقات کی، ہر عمل میں ہو گئی پیدا جھلک آیات کی۔ خانہ زہرا میں تو نے یوں بسر اوقات کی، ہر عمل میں ہو گئی پیدا جھلک آیات کی۔ اہل دنیا نے کیا جب بھی کبھی تجھ سے سوال، آیتوں نے ترجمانی کی تیری ہر بات کی۔ درود بھیجیں ایک مرتبہ محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجیں ایک بار۔ باخری 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ خانہ زہرا ہو یا ہو خیمہ سبط رسول، ملاحظہ فرمائیں گے خانہ زہرا ہو یا ہو خیمہ سبط رسول، خلد ایماں کا نظارہ ہر طرف تجھ کو ملا۔ خانہ زہرا ہو یا ہو خیمہ سبط رسول، خلد ایماں کا نظارہ ہر طرف تجھ کو ملا۔ خدمت سرور کا عہدہ مل گیا عباس کو، اور خدمت ثانی زہرا کا شرف تجھ کو ملا۔ سلام کے چند شعر کہ اشک آنکھوں میں ضیاء بار ہیں گوہر کی طرح، اشک آنکھوں میں ضیاء بار ہیں گوہر کی طرح، دل کو دیتے ہیں سکون باد کوثر کی طرح۔ اشک
آنکھوں میں ضیاء بار ہیں گوہر کی طرح، دل کو دیتے ہیں سکون بادئ کوثر کی طرح۔ حضور ملاحظہ فرمائیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں یہ تین شعر، ملاحظہ فرمائیں۔ حق ادا خدمت حق کا کیا قمبر کی طرح، توجہ چاہتا ہوں، حق ادا خدمت حق کا کیا قمبر کی طرح، اور مسکرانے لگا آئینہ بھی جوہر کی طرح۔ حق ادا خدمت حق کا کیا قمبر کی طرح، اور مسکرانے لگا آئینہ بھی جوہر کی طرح۔ شے نے مس کر دیا جس وقت جبیں سے اپنی، ہو گیا جون کا رخ مہر منور کی طرح۔ شے نے مس کر دیا جس وقت جبیں سے اپنی، ہو گیا جون کا رخ مہر منور کی طرح۔ ارے مٹ گئی اس کی شکایت حبشی ہونے کی، مٹ گئی اس کی شکایت حبشی ہونے کی، خون میدان میں مہکنے لگا عنبر کی طرح۔ حق ادا خدمت حق کا کیا قمبر کی طرح، اور مسکرانے لگا آئینہ بھی جوہر کی طرح۔ شے نے مس کر دیا جس وقت جبیں سے اپنی، ہو گیا جون کا رخ مہر منور کی طرح۔ مٹ گئی اس کی شکایت حبشی ہونے کی، خون میدان میں مہکنے لگا عنبر کی طرح۔ حسن سماعت ہے حضور، ملاحظہ فرمائیں حضرت سرکار سید الشہداء نے نماز ظہر کو کس طرح سے ادا فرمایا، ملاحظہ فرمائیں۔ دو شعر عرض کرتا ہوں سلسلے میں کہ تیر ہیں جسم پہ آراستہ زیور کی طرح، تیر ہیں جسم پہ آراستہ زیور کی طرح، سینہ تانے ہیں سعید ایک اسد نر کی طرح۔ تیر ہیں جسم پہ آراستہ زیور کی طرح، اور سینہ تانے ہیں سعید ایک اسد نر کی طرح۔ شاہ مظلوم کو کس شان سے پڑھوا دی نماز، آگے دو شیر رہے سد سکندر کی طرح۔ مرحبا محسن اسلام شہید اعظم، مرحبا محسن اسلام شہید اعظم، دین کی پھر سے بنا رکھ دی پیمبر کی طرح۔ او ہے میرے پاس، ہے میرے پاس غم شہ کا خزانہ مضطر، میں ہی دست نہ جاؤں گا سکندر کی طرح۔ فاتحہ۔ حضرات یہ مرثیہ کہ میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ ظافر جن کے سلسلے میں ہے۔ جناب ظافر جن روز عاشورہ عصر کے وقت اپنے لشکر کو لے کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، جنگ کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ سرکار سید الشہداء نے کچھ وصیتیں فرمائیں،
اور جناب ظافر دین واپس گئے. سارا واقعہ اپنی مادر گرامی سے بیان کیا. ملازہ فرمائی سے روشنی ملنا چاہیے. تو ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والی. ہنگام عصر جب کو تنہا حسین تھے، تصویر مصطفیٰ کی سراپا حسین تھے. بحر حشم کے گوہر یکتا حسین تھے. لا ریب ذے غم صف ہیجا حسین تھے. تیغے علی کو چوم رہے تھے کھڑے ہوئے، اور فوجیں بھگا کے جھوم رہے تھے کھڑے ہوئے. فرماتے تھے یہ دل سے شہنشاہ ذی وقار، بس ہے حسین، بس ہے حسین. قتل ہوئے لوگ بے شمار، بس ہے حسین. قتل ہوئے لوگ بے شمار، عالم میں یادگار رہے گی یہ کارزار. مصرع سنیے گا، چوتھا مصرع اور بیت. عالم میں یادگار رہے گی یہ کارزار، افسوس ہے ہوئے نعلمدار نامدار. افسوس ہے ہوئے نعلمدار نامدار. مہلت تمام ہو گئی، مہلت تمام ہو گئی. تیغ آزمانے کی خالق نے بات رکھ لی نبی کے گھرانے کی. تو بولے یہ ذوالجناح سے شے میرے راہوار، مہمان چند لمحوں کا ہے اب تیرا سوار. لبریز اشقیا سے ہے کل دشتے کارزار، چہرے کا پاک کرتے ہیں رومال سے غبار. بھائی سنیے گا. تیغے ددم سے پوچھا لہو رکھا دام میں، اور نظریں اٹھائیں پاؤں جما کر رکاب میں. نظریں اٹھائیں پاؤں جما کر رکاب میں. یہ امام کا آخری استغاثہ ہے. فرماتے ہیں پکار کے ہے کوئی خیر خواہ، طالب مدد کا اب تو ہے یہ بندے الہ. سن کر یہ استغاثہ سلطان، سن کر یہ استغاثہ سلطان حق پناہ، تھرائے لاسہائے شہیدان عرش جا. چونک اٹھے مبتلا تھے جو عابد بخار میں، اور بے چین ہو گئے علی اصغر مزار میں. پہنچی فلک سے فوج ملک بھی پے مدد، آئے نجف سے بحر کمک ذے غم صمد. سکے نبی کی جو ہوئی آواز گوش زد، صحرا میں انبیاء کے بھی مجمع کی تھی نہد. تھی فاطمہ بھی اور حسن عرش جا بھی، موجود تھے جناب رسالت پناہ بھی. تو ناگاہ آئی خالق اکبر کی یہ صدا، اے فاطمہ کے لال دل و جان مصطفیٰ گھیرے ہیں قتل گاہ میں افواج اشقیاء. اس حال میں بھی کر دیا حجت کا حق ادا، اس حال میں بھی کر دیا حجت کا حق ادا. آواز دل سے دے جو تو امداد کے لیے، حکم قضا ہو لشکر بیداد کے لیے. اب امام جواب دے رہے ہیں. ملازہ فرمائیں کس سے بولے تیری بندہ نوازی کے میں فدا، جو میں نے چاہا تو نے خوشی سے کیا عطا. عالم ہے تیری ذات ہوں بے جرم و بے خطا، عالم ہے تیری ذات ہوں بے جرم و بے خطا. ہو جائے تیری راہ میں سر جسم سے جدا، فرق آئے بات میں تو غضب کی یہ بات ہے. دار فنا میں کس کو ہمیشہ ثبات ہے. بس عزیزو اسی موقع کے لیے زحمت دی ہے کہ ناگاہ سامنے سے نمایاں ہوا غبار، ناگاہ سامنے سے نمایاں ہوا غبار. لبیک کا تھا شور سرے دشت کارزار، محسوس ہو رہا تھا کہ لشکر ہے بے شمار. اسی موقع کے لیے زحمت دی ہے، محسوس ہو رہا تھا. ایک مرتبہ درود بھیجنے محمد. ناگاہ سامنے سے نمایاں ہوا غبار، لبیک کا تھا شور، لبیک کا تھا شور سرے دشت کارزار. محسوس ہو رہا تھا کہ لشکر ہے بے شمار. صورت نظر نہ آتی تھی پر ان کی زینہار. فوج یزید کو بھی بڑا انتشار تھا،
آیا جو سامنے وہ فقط ایک سوار تھا. فوج یزید کو بھی بڑا انتشار تھا. آیا جو سامنے وہ فقط ایک سوار تھا. ملاحظہ کیجیے گا، اترا فرس سے دور امام غیور سے، پیدل بڑھا وہ ملنے کو خالق کے نور سے. جس دم سرک بھی پا گیا قرب حضور سے، بولا بہر عاشق رب غفور سے. ارے خادم جھکا ہوا ہے ادب سے سلام کو، پایا ہزار شکر سلامت امام کو. پایا ہزار شکر سلامت امام کو. تو شہ نے کہا کہ رخ پہ ہے تیرے وفا کا نور. شہ نے کہا کہ رخ پہ ہے تیرے وفا کا نور، پہلے ادائے رسم تعارف بھی ہے ضرور. ملاحظہ کیجیے گا کہ ایک دوسرے، پہلے ادائے رسم تعارف بھی ہے ضرور. تکلیف کیوں اٹھائیے اے مرد ذی شعور، تیرا وطن کہاں ہے یہاں سے ہے کتنی دور. تیرا وطن کہاں ہے یہاں سے ہے کتنی دور. وہ بولا خادم شہ عالی مقام ہوں، ظافر ہے نام آپ کا ادنا غلام ہوں. تو ظافر دین فرما رہے ہیں کہ وہ بولا خادم شہ عالی مقام ہوں، ظافر ہے نام آپ کا ادنا غلام ہوں. فرما رہے ہیں ظافر دین کہ تھا مہو جشن عام میں عبد الملول ہے. تاریخ یہی ہے، تھا مہو جشن عام میں عبد الملول ہے. ایک جن نے عرض کی کہ غموں کا نزول ہے. ارے افواج میں گھرا ہوا جانے بطول ہے، صد حیف زدپا تیغوں کی سبت رسول ہے. ارے تاریخ اس خبر سے جو کاشانہ ہو گیا، درباریوں کا دل بھی عزا خانہ ہو گیا. تو ظافر ہوا جو شاہ کے قدموں سے متصل. فرمایا شہ نے کیوں نہ ہو اس وقت دل خجل، کر سکتا کچھ نہیں تیری خاطر یہ خستہ دل. کر سکتا کچھ نہیں تیری خاطر یہ خستہ دل. پھیلا کے ہاتھ پھر یہ کہا آ گلے تو مل. پھیلا کے ہاتھ پھر یہ کہا آ گلے تو مل. آنا تیرا سبب ہوا لطف مزید کا. ارے عشرہ ہے اور آج کا دن بھی ہے عید کا. اب ملاحظہ فرمائیں کہ ظافر نے کی یہ عرض کہ اے شاہ انس و جاں، دیجے رضائے جنگ تو ہو جاؤں شادماں. ظافر نے کی یہ عرض کہ اے شاہ انس و جاں، پاؤں رضائے جنگ تو ہو جاؤں شادماں. فرماتے ہیں ظافر دین کی فوجیں بڑھی ہوئی ہیں جو کھولے ہوئے نشاں. فوجیں بڑھی ہوئی ہیں جو کھولے ہوئے نشاں. ایک دم میں کر دوں شام کی جانب رواں دواں. ایک دم میں کر دوں شام کی جانب رواں دواں. دے دوں جواب ان کو میں ظلم شدید کا. ارے سر کاٹ لوں میں شام کے حاکم یزید کا. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد بھائی. دے دوں جواب ان کو میں ظلم شدید کا. سر کاٹ لوں میں شام کے حاکم یزید کا. فرماتے ہیں ظافر دین اس ظالم کا نور عین علی پر عتاب ہے اور مغرور سلطنت پر وہ خانہ خراب ہے. مغرور سلطنت پر وہ خانہ خراب ہے. جو رن میں اس کی فوج ستم بے حساب ہے. ارے شہ سے مقابلہ کرے یہ کس کی کتاب ہے. شہ سے مقابلہ کرے. فرماتے ہیں ظافر دین کی ہو حکم گر تو جوش شجاعت دکھا دوں میں اور تاشامات خون کا دریا بہا دوں میں. ہو حکم گر تو جوش شجاعت دکھا دوں میں، تاشامات خون کا دریا بہا دوں میں. تاراج ملک کو مال کروں نا بکار کا اور خاک میں ملا دوں حشم بشیار کا. فرماتے ہیں کہ دوں ایک جن کو حکم اگر کاردار کا، دوں ایک جن کو حکم
اگر کارزار کا پیدل کی ہو صفحہ نہ رسالہ سوار کا، بھائی سنیے گا، پیدل کی ہو صفحہ نہ رسالہ سوار کا، کر دوں ذلیل شام سے یہاں تک پلید کو، ارے منہ پھیر لے جو دور سے دیکھے یزید کو، کر دوں ذلیل شام سے یہاں تک پلید کو، اور منہ پھیر لے جو دور سے دیکھے یزید کو، لے آؤں اس کو باندھ کے گردن میری اسما، قدموں پر گر کے آپ کے مانگے نہ گرما، اس بس زباں کی کھینچ لوں گدی سے میں زباں، اس بس زباں کی کھینچ لوں گدی سے میں زباں، ٹھوکر سے چور چور کروں ساری پسلیاں، ظالم کے ہاتھ پاؤں جدا کر دوں تیغ سے، اور سر اس سخی کا کاٹ کے میں دھر دوں تیغ سے۔ تو فرماتے ہیں ظافر دین کہ ہمراہ میرے ساتھ ہوں، تب شاہ بحر و بر، مسند نشین تخت حکومت بکر و فر، عالم میں ایک بار یہ ہو چار سو خبر، مولا علی کے لال کو حاصل ہوئی ظفر، یہ جنگ کربلا کا نتیجہ آیا ہوا، سلطان شام سبتے رسول زماں ہوا۔ مرادہ فرمائیں ظافر دین فرما رہے ہیں کہ اس مسترا میں ہے جو حرم یا شہ خدا، رنج و غم و علم ہے ہر وقت مبتلا، پہنچا دوں میں مدینے انہیں ہو اگر رضا، بولے شہ غیور کہ ظافر یہ کیا کہا، بولے شہ غیور کہ ظافر یہ کیا کہا، ارے عاجز خیال کرتا ہے استثنا کام کو، اب مجبور جانتا ہے تو اپنے امام کو، عاجز خیال کرتا ہے استثنا کام کو، مجبور جانتا ہے تو اپنے امام کو۔ اب امام جواب دے رہے ہیں ظافر جن کو کہ دو حکم گر میں، امام فرما رہے دو حکم گر میں حامل وحی جلیل کو، تعمیل میں نہ دیر ہو کچھ جبرائیل کو، الٹے پروں سے عرض عریض و طویل کو، اور کافی فقط اشارہ ہے مرد عقیل کو۔ ممکن یہ سب ہے فاطمہ کے نور عین سے، ممکن یہ سب ہے فاطمہ کے نور عین سے، کیا بے خبر ہے محضر قتل حسین سے، کیا بے خبر ہے محضر قتل حسین سے۔ ممکن یہ سب ہے فاطمہ کے نور عین سے، کیا بے خبر ہے محضر قتل حسین سے۔ امام فرما رہے ہیں ملاحظہ کیجئے گا ظافر دین سے کہ ظافر دین دیکھی نہ تو نے میرے رفیقوں کی کارزار، دیکھی نہ تو نے میرے رفیقوں کی کارزار، ارے روپوش ہو کے بھاگتے پھرتے تھے نابکار، کیا کیا لڑے ہیں اونو محمد علی وقار، کیا کیا لڑے ہیں اونو محمد علی وقار، اور حملے رہیں گے قاسم و اکبر کے یادگار، حملے رہیں گے قاسم و اکبر کے یادگار۔ آتی تھی مرحبا کی صدا جانے بین سے، ارے عباس کی جدل کوئی پوچھے حسین سے، عباس نے لڑائیاں سر کی بڑی بڑی، عباس نے لڑائیاں سر کی بڑی بڑی۔ مصرع سنیے گا کہ مردہ تھا جس سے آنکھ بھی اس شیر کی لڑی، مردہ تھا جس سے آنکھ بھی اس شیر کی لڑی، زیغم سے بعد جنگ کی جس وقت آ پڑی، چوتھا مصرع اور بیت سنیے گا، زیغم سے بعد جنگ کی جس وقت آ پڑی، تھی اشقیاء کے واسطے وہ حشر کی گھڑی، تھی اشقیاء کے واسطے وہ حشر کی گھڑی، ارے جوہر کھلا جو تیرے قیامت صفات کا،
ڈوبا ہوا لہو میں تھا ساحل فرات کا. نعرہ سلوات. تو فرماتے ہیں امام کہ یہ تشنا کاموں فاقہ کشو زارو ناتواں احوال اپنی حرب کا کیا کرے بیاں. برپا ہوا جو چار طرف شور علماء یہ دیکھتے ہی روک لیتے گئے سرت فشاں. کیا فائدہ تھا جنگ سے مجھ دل ملول کی امت کے واسطے تو شہادت قبول کی. امام فرما رہے ہیں کہ ظافر جن چاہوں بفضل خالق ارض و سما اگر. دیکھیے امام فرما رہے ہیں چاہوں بفضل خالق ارض و سما اگر ہو وقت صبح رات تو ہو شام کو سحر. دن میں قمر ہو رات میں ہو شمس جلوہ گر. ارے ذرے ہو عرش پر تو ستارے زمین پر. ذرے ہو عرش پر تو ستارے زمین پر. بجلی ابھی گرے فلک لا جبرد سے جل بھن کے سب ہو وصل بیاباں کی گرد سے. ایک مرتبہ درود بھیج دیں. جل بھن کے سب ہوں وصل بیاباں کی گرد سے. امام فرما رہے ہیں ظافر جن سے کہ کیا تخت میر شام کا کیا اس کا کرو فرق. کیا تخت میر شام کا کیا اس کا کرو فرق. غلمان و حور عین و ملک ہوں کہ وہ بشر ہر وحش و طیر و دیو پری جن و جانور. ظافر یہ سب ہے تابع سلطان بہروبر. ظافر یہ سب ہے تابع سلطان بہروبر. ایک مور لائے کھینچ کے حکم امام سے. ایک مور لائے کھینچ کے حکم امام سے. دن دوپہر یزید بداختر کو شام سے. ایک مور لائے کھینچ کے حکم امام سے. دن دوپہر یزید بداختر کو شام سے. تو ظافر نے کی عرض کی لا ریب و لا کلام دونوں جہاں کے باب حسن آپ ہیں امام. مولا کے ہاتھ میں ہے خدائی کا انتظام. تجویز کیجئے کوئی خدمت برائے نا. انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے آپ. تجویز کیجئے مولا کے ہاتھ میں ہے خدائی کا انتظام. تجویز کیجئے کوئی خدمت برائے نام. تھی آرزو یہی پدر نیک نام کی بعد ان کے اب یہی ہے تمنا غلام کی. تھی آرزو یہی پدر نیک نام کی بعد ان کے اب یہی ہے تمنا غلام کی. جناب ظافر جن کے والد کا نام راحیل تھا یاد رکھیے گا. شہ بولے دیکھیے امام وصیتیں فرما رہے ہیں ظافر جن سے. اور یہ وصیتیں صرف ظافر جن ہی کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام حسین کے عزاداروں کے لیے. ملاحظہ کیجئے کہ ایک ایک دوسرے دو بند پیش کر رہا ہوں. شہ بولے تیرے واسطے کافی ہے خوش سیر. شہ بولے تیرے واسطے کافی ہے خوش سیر کرنا ہمارے ذکر مصائب میں دن بسر. کرنا ہمارے ذکر مصائب میں دن بسر. رکھنا سبیل نام کی میرے بچشم تر. رکھنا سبیل نام کی میرے بچشم تر. ارے اسرے میں رہیو چاک گرے بابر رہنا سر. اسرے میں رہیو چاک گرے بابر رہنا سر. ہے وجہ اس طرح دلوں کو علم میرا کرنا ہمیشہ ماہ محرم میں غم میرا. ہے وجہ اس طرح دلوں کو علم میرا کرنا ہمیشہ ماہ محرم میں غم میرا. ظافر تیرا مدینے میں اگر ہو کبھی گزر شاید ملے جو میرے محبان خوشیت. پہنچی نہ ہو جو قتل کی میرے انہیں خبر. لانا یہاں کا حال مفصل زبان پر. جانا ملے گا کاہے کو مجھ دل ملول کو. ارے میری طرف سے جھاڑیو قبر رسول کو.
جانا ملے گا کائے کو مجھ دل ملول کو، میری طرف سے جھاڑیو قبر رسول کو۔ تو جعفر کے دل پر چوٹ لگی سن کے یہ بیان، تب آپ دیدہ ہو کہ یہ بولے شہ زماں تعمیل حکم کر نہ ٹھہر ایک دم یہاں، تعمیل حکم کر نہ ٹھہر ایک دم یہاں، مقتل میں ہوگی طاعت خلاق دو جہاں۔ مشغول ہوں گا بندگی بے نیاز میں، اور اب سمر مجھ کو ذبح کرے گا نماز میں۔ تو جب میں نہ ہوں گا لوٹیں گے ظالم میرے خیام، قیدی بنیں گے عابد بیمار و تشنہ کام، چھن جائیں گے سکینہ کے گوہر بھی لا کلام، جائیں گی بیویاں بھی رسن بستہ تابہ شام، منزل میں امتحان کی شکوہ بلب نہیں، ارے اس کی رضا یہی ہے مقام عجب نہیں۔ سرکار سید الشہداء جناب جعفر جن سے یہ فرما رہے تھے، ان کے لشکر کو واپس کر رہے تھے، یہ حکم دیا تھا کہ جعفر تم یہاں سے اپنے لشکر کو لے کر کے جاؤ۔ حسین کے عزاداروں، جب یہ خبر خیمے میں پہنچی اور ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کو معلوم ہوا کہ جعفر جن کا لشکر واپس جا رہا، تو جناب زینب کے دل پر کیا اثر ہوا، اسے ایک بند میں ملاحظہ کیجیے گا، 2 بند سلسلے کے ملاحظہ کیجیے گا۔ جب خستہ دل بہن نے یہ اخبار غم سنا، جب خستہ دل بہن نے یہ اخبار غم سنا، لشکر جنوں کا بحر کمک آ کے پھر چلا، پہلو بدل کے بنت ید اللہ نے کہا جعفر کو جا کے ڈیوڑی پر فضا بلا تو لا، جعفر کو جا کے ڈیوڑی پر فضا بلا تو لا۔ ارے آیا تھا جب مدد کو شہ مشرقین کی، منظور کیسے کر لی شہادت حسین کی۔ بابا نے اس کے باپ کو مسند نشین کیا، شاہی کا تاج بخش کے سلطان بنا دیا، اس کے علاوہ دولت عقبہ بھی کیا تھا، افسوس اس کے بیٹے نے خدمت کی ادا، واپس چلا ہے چھوڑ کے تنہا حسین کو۔ ارے کیا منہ دکھائے گا شہ بدر و حنین کو۔ خدا بند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم امام مظلوم۔ فضا نے دست بستہ ادب سے جھکا کے سر کی عرض، آپ مجھ سے مفصل سنیں خبر، ہے بے قصور جعفر دیدار خوشیار، تعلیم مدد کے خود نہیں سلطان بہروبر۔ جن و ملک کی فوج سے کب ان کو کام ہے، واپس ہو سب کے سب یہی حکم امام ہے، واپس ہو سب کے سب یہی حکم امام ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، اب جناب جعفر جی کربلا کے میدان سے روانہ ہوئے اور اپنے گھر پہنچے۔ ملاحظہ کیجیے گا یہ منظر، کیا تاثرات کوہ قاف میں رہنے والوں کے دلوں پر ہوا، ملاحظہ کیجیے۔ خیمے میں تھا یہ ذکر، انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گا۔ خیمے میں تھا یہ ذکر کہ راحیل کا پسر، جعفر جن کے والد کا نام راحیل تھا، خیمے میں تھا یہ ذکر کہ راحیل کا پسر تسلیم کر کے شہ کو روانہ ہوا ادھر، پہنچا عجیب حال سے گھر پر وہ نوحہ گھر، پوچھی خبر جو مادر جعفر نے دوڑ کر، بولا وہ کیا کہوں کہ جگر غم سے پھٹ گیا، ارے دمبر میں باغ فاطمہ جنگل میں کٹ گیا۔ بولا وہ کیا کہوں کہ جگر غم سے پھٹ گیا، دمبر میں باغ فاطمہ جنگل میں کٹ گیا۔ واقعات کربلا بیان کر رہے ہیں جعفر جن۔ دیکھایا میں حبیب دلاور کی لاش کو، دیکھایا میں حبیب دلاور کی لاش کو، قاسم تو خوش جمال غضنفر کی لاش کو، ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کی لاش کو، ساحل کا ناز فاتح خیبر کی لاش کو۔ خیمے میں چند رانیں تھیں اور ان کے بہن تھے، پہنچا میں اس گھڑی کی اکیلے حسین تھے، پہنچا میں اس گھڑی
کہ اکیلے حسین تھے؟ ملاحظہ کیجیے گا، فرما رہے ہیں کہ مارا گیا تک تیر سے چشمہ ایک پسر، ہوتے نہ تفتغش میں جو سجاد نام بر، کرتے شہید ان کو بھی وہ بانیان سر، مانگا جو اذن جنگ کا ہاتھوں کو جوڑ کر، مجھ کو دیا نہ اذن امام غیور نے، مجبور کر کے کر دیا رخصت حضور نے۔ تو ظافر دین فرما رہے ہیں کہ کرتے نہ تھے حضور کسی کی مدد قبول، چھوڑے نہ سخت وقت میں بھی دین کے اصول، معراج صبر پر تھا جگر گوشہ بطول، معراج صبر پر تھا جگر گوشہ بطول، نصرت کی آرزو لیے حاضر تھے سب رسول، بحر مدد ملائکہ تھے، انبیاء بھی تھے، احمد بھی تھے، حسن بھی تھے، شیر خدا بھی تھے۔ ملاحظہ فرمائیں 2-3 بجے سلسلے کا کہ خاک و ہوا و آتش و آب اور حجر شجر، کرسی و عرش لوح و قلم شمس اور قمر، برق و سحاب و انجم و لال و زر و گہر، ارض و سماء و کوہ و بیابان و دست و در، کہتے ہیں کل اختیار میں ہے امام انعام کے، اور تابع ہیں سب حسین علیہ السلام کے۔ تو ظافر دین فرما رہے ہیں اپنی والدہ سے کہ مختار یہ فرما رہے تھے کہ بیت میں سنیے گا کیا عالم ہوا ہے قاف میں رہنے والے لوگوں کا، کوہ قاف میں جو لوگ رہتے تھے ان کا کیا گزری۔ ملاحظہ کیجیے گا کہ جب مختار جو خدائی کا دنیا میں آج ہے، مخلوق عرش و فرش کے ہر دل پر آج ہے، جب فرق پر شفاعت امت کا تاج ہے، ہر چشمے تر کا اشک ہی اس کا خراج ہے، ہر چشمے تر کا اشک ہی۔ یہ ذکر تھا کہ رنگ زمانہ بدل گیا، یہ ذکر تھا کہ رنگ زمانہ بدل گیا، ارے خنجر دلوں پر قاف نشینوں کے چل گیا، یہ ذکر تھا کہ رنگ زمانہ بدل گیا، خنجر دلوں پر قاف نشینوں کے چل گیا۔ بس زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ آئی خبر کہ سکتے پیمبر ہوئے شہید، ہوتا ہے شام و کوفے کی فوجوں میں شورہین، سیدانیوں پر ظلم نے حملے کیے شدید، خیمے تباہ کرنے لگا لشکر یزید، اہل حرم سے ان کا مقدر بھی پھر گیا، گھر فاطمہ کا ظلم کے شعلوں میں گر گیا۔ باخری 6 مصرے، گھر فاطمہ کا ظلم کے شعلوں میں گر گیا، مصروف ظلم رن میں تھے اس وقت اشقیا، ایک بار پھر لرزنے لگی دست کربلا، مصروف ظلم رن میں تھے اس وقت اشقیا، ایک بار پھر لرزنے لگی ارض کربلا، تازہ ستم یہ لاش شبیر پر ہوا، ارے ٹاپوں سے رام ڈالا جسد الجناب کا، ٹاپوں سے رام ڈالا جسد الجناب کا، جاری لہو تھا خاک پر جسم حسین سے، مضطر تھے آسمان بھی زہرا کے بیان سے، جاری لہو تھا خاک پر جسم حسین سے، مضطر تھے آسمان بھی زہرا کے بیان سے۔